حدیث کو سنیں اور ٹھنڈ پڑے گی اور روح رقص کرے گی اور من میں روشنی ہوگی اور باطن میں اجالے پھیلیں گے اور آپ جا کے مجبور ہوں گے صبح لوگوں کو سنانے پر. سنو پھر حدیث. اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے, امام بہقی نے روایت کیا ہے, امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے, اور یہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ. قال بینما نحن نسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنزلنا منزلا. کہتے ہیں ایک دن ہم حضور کے ساتھ کسی سفر پہ تھے, راستے میں کسی جگہ پہ ہم نے پڑاؤ کیا. جب پڑاؤ کیا فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام استراحت فرمانے لگے, حضور سو گئے, آرام کرنے لگے. فجاءت شجرہ, تو کہتے ہیں کہ قریب ایک درخت تھا, وہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور چل کے حضور کے پاس آیا اور پھر آ کر کے کھڑا ہو گیا, اور تھوڑی دیر وہ درخت آ کے کھڑا رہا. ثم رجعت الی مکانہا, اور کھڑا ہونے کے بعد پھر واپس چلا گیا. عجیب منظر تھا, میں حیرت زدہ ہوتا رہا. خیر جب حضور بیدار ہوئے ذکرت لہ ذالک, میں نے حضور سے یہ عجیب سی کہانی سنائی. حضور آپ سو رہے تھے, میں نے ایک منظر دیکھا ہے کہ ایک درخت وہ جو ہے وہ اپنی جگہ سے اکھڑا ہے, چلتا ہوا آیا ہے, یہاں آ کے پھر کھڑا ہو گیا, تھوڑی دیر کھڑا رہا ہے اور پھر واپس چلا گیا ہے. تو حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حیران تھے, لیکن حضور حیران نہیں ہوئے, سوئے ہوئے تھے. یہ بھی نہیں کہا کہ میں تو سویا تھا, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کیا ہوا, لیکن حضور نے جو جواب دیا وہ سنیں. فرمایا ہیا شجرۃ, یہ ایک درخت ہے, استاذنت ربہا عز وجل, اس نے رب سے اجازت مانگی تھی, اس نے رب سے اجازت مانگی تھی. ان تسلم علیہ فآذن لہا, اس نے اللہ سے اجازت مانگی تھی, رب تھوڑی دیر مجھے اجازت دے دے, میں تیرے رسول کو سلام نہ کر رہا ہوں, میں تیرے محبوب کو سلام نہ کر رہا ہوں. فآذن لہ, تو اس کو پھر اذن دے دیا گیا, تو یہ آ کر کے مجھے سلام کر کے گیا. اب یہ ہمیں نہیں پتا اس نے سلام کون سا پڑھا, یا نبی سلام علیکہ پڑھا, یا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام والا سلام پڑھا, یا اس کا اپنا کوئی سلام تھا جو اس نے پڑھا. بہرحال یہ طے ہے کہ وہ حضور سوئے ہوئے تھے اور وہ کھڑا ہو کے سلام پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں کہ چلو حضور کی زندگی میں تو سلام ٹھیک ہے, لیکن اب تو حضور استراحت کر رہے ہیں, اب کیوں پڑھتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم نے اس درخت سے سیکھا ہے. حضور سو رہے تھے, وہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتا رہا, اور آقا سوئے ہوئے ہوں پھر بھی دیکھ رہے ہیں کون سلام پڑھ رہا ہے اور کس طلب سے آیا ہے اور کس سے اجازت لے کے آیا ہے. اللہ اکبر. اچھا ایک حدیث اور سن لو, اور اس سے بھی ٹھنڈ پڑے گی. حضرت بزار روایت کرتے, ابو نعیم بھی روایت کرتے حضرت بریدہ سے, اور بھی محدثین. جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ قد اسلمت. ایک دیہاتی آیا, اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ پر ایمان لایا, میں آپ کو مانتا ہوں, میں کافر نہیں ہوں, میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں, لیکن مجھے کوئی ایسی نشانی بیان کر دیں, کوئی ایسی چیز دکھا دیں, ازداد بہ یقیناً, جس سے میرا یقین بڑھ جائے. یعلا بن مرہ تو ساری زندگی بتاتے رہے نا کہ یہ منظر میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ درخت آیا تھا اور سلام کر کے گیا تھا, تو وہ بھی ساری زندگی بتاتے رہے ہوں گے اور اپنے بچوں کو بھی سناتے رہے ہوں گے. تو اس صحابی نے کہا مجھے بھی تو کچھ دکھائیں نا, میں بھی تو محفل میلاد پہ بتاؤں نا کہ میں نے بھی یہ دیکھا ہوا ہے, اور میں بھی اپنے بچوں کو سناؤں نا بٹھا کے کہ میں نے بھی آقا کا یہ معجزہ دیکھا ہوا ہے. حضور میں مومن پہلے ہی ہوں, لیکن مجھے کوئی ایسی بات دکھا دیں جس سے میرے یقین میں اضافہ ہو جائے. قالا, حضور نے فرمایا ملذی ترید, اچھا تو ہی بتا کیا چاہتا ہے. اس نے کہا وہ جو درخت ہے آپ اس کو بلائیں اور وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے, بس میری یہی ڈیمانڈ ہے, چاہت ہے, اور اگر یہ میں دیکھ لیا تو پھر میرا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے گا. دیکھیے میں اور آپ سب حضور کے غلام ہیں, کوئی شک ہے قطعاً نہیں, لیکن سن کر کے اور مجھے پڑھ کر کے ایمان میں قوت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی, ٹھنڈ پڑ رہی ہے کہ نہیں. تو اس نے کہا کہ اگر وہ درخت آ جائے, اچھا یار ہمیں تو سن کے اتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے, جس نے چاند ٹکڑے ہوتے دیکھا ہوگا, جنہوں نے سورج کو پلٹتے دیکھا ہوگا, جنہوں نے درختوں کو بولی بولتے اور کلمہ پڑھتے اور سلام پیش کرتے دیکھا ہوگا, پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی.
پھر جانے نہ مارتے تو اور کیا کرتے. تو کہا کہ حضور اگر وہ آ جائے آپ کے پاس تو یہ میرے لیے کافی ہوگا. قالا اذهب فدعها. حضور نے فرمایا اچھا تو جا کے میرا پیغام دے دے، جا تو ہی جا کے اسے کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے، تو ہی قاصد بن جا اور جا کے تو ہی درخت کو کہہ دے. تو فاتاها العرابی، وہ عرابی اس درخت کے پاس آیا. فقال اجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا حضور تجھے بلا رہے ہیں، میں تو بس سندیسہ دینے آیا ہوں، میں تو پیغام دینے آیا ہوں، حضور تجھے بلا رہے ہیں. درخت کو جا کے کہا، درخت جھومنا شروع کر دیا. یار جس کو پیغام آئے حضور بلا رہے ہیں، ویزا لگ جائے نا مدینے کا اور پتا ہو کہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں یا حج پہ جا رہے ہیں تو پھر آنسو تھمتے ہیں، پھر بے چینیاں سنبھالی جاتی ہیں، پھر انسان جو ہے وہ جھوم اٹھتا ہے. عمرے کا ٹکٹ نکل آیا. یار اس درخت کو تو توقع بھی نہیں تھی، لیکن اس نے تو کوئی پاسپورٹ جمع نہیں کروایا ہوا تھا، لیکن جا کے کسی نے پیغام دیا کہ تجھے حضور بلا رہے ہیں تو وہ جھوم اٹھا اور اپنی جڑوں سمیت باہر آیا اور پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حتی اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت السلام علیکہ یا رسول اللہ. درخت نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی نازل ہو، آپ پر سلام ہو. فقال، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بما تشہدین، تو کس چیز کی گواہی دیتا ہے، تو کس چیز کی گواہی دیتا ہے. اس نے حضور سے بات کی، حضور اس سے اب بات کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ قالت اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ اس کے بندے بھی ہیں، اس کے رسول بھی ہیں. اچھا یہ بات ہوئی. قالا صدقت، حضور نے فرمایا درخت تو نے سچ کہا ہے، تو نے سچ کہا ہے. اب حضور کی اس کی بات ہو رہی تھی، یہ عرابی پاس کھڑا تھا. فقال العرابی حسبی حسبی، یہ عرابی کہنے لگا بس بس میرے لیے کافی ہو گیا، بس میرے لیے کافی ہو گیا. تو مرہا فلترج الی مکانہا، حضور اب اس درخت کو حکم دے دیں کہ یہ جلدی جلدی چلا جائے اور اپنی جگہ پہ جا کے گڑ جائے. اچھا صحابی جو ہے وہ کہتا ہے اب چلا جائے، یہ وہ کہتا ہے باتیں تو حضور میرے سے کر رہے تھے، اب درمیان میں آ گیا یہ اور حضور نے اس سے گفتگو چھیڑ دی. کہا بس بس حضور یہ اب جائے، اب یہ جائے اور آپ کی گفتگو اب میرے سے ہونی چاہیے نا. اللہ اکبر. اب درخت وہ چلا گیا. فقال ارجع الی مکانک، حضور نے فرمایا جا اپنی جگہ پہ چلا جا. وکونی کما کنت، اور جس طرح تھا اس طرح جا کے ہو جا. فرجعت الی حفرتھا، اور جا کے وہ اپنی جو ہے وہ جس گڑھے سے نکلا تھا جا کے وہاں جا کے گڑ گیا، حتیٰ کہ اس کی جڑیں بھی اس سوراخ میں گئی جس سوراخ سے نکلی تھی. اچھا درخت چلا گیا. فقال العرابی، اب عرابی حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگا، اور سنو اور اپنے عقیدے پہ ناز کرو. عرابی حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگا اتاذن لی یا رسول اللہ ان اقبل راسکا و رجلیکا، حضور مجھے اجازت دیں میں آپ کا سر بھی چوموں آپ کے قدم بھی چوموں. ہاتھ چما تینوں پیڑ پیندی، دل کردہ چما جتیاں نو. اب کیا کیفیت تھی اس عرابی کی، اس دیہاتی کی. اس نے کہا حضور اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں آپ کا سر انور بھی چومنا چاہتا ہوں اور آپ کے دونوں پاؤں بھی چومنا چاہتا ہوں. ففعل، حضور نے اجازت دے دی. اس نے سر انور کو بھی بوسہ دیا اور حضور کی تلیاں بھی چومی.